اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں خداوند متعال توبہ کے ذریعے لوگوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، بخش دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ عشرہ برکت، دوسرا عشرہ عشرہ رحمت اور تیسرا عشرہ عشرہ مغفرت اور نجات ہے، بخشش ہے۔ اس ماہ مبارک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص، اگر کوئی آدمی اس ماہ مبارک کے مبارک دنوں اور راتوں میں اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے نہیں بخشوا سکتا تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر ایک ہی موقع ہے کہ وہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو مقام عرفات پہ جا کر اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرے تو خداوند متعال اس کو بخش دے گا۔ اس ماہ مبارک میں لمحہ لمحہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، سونے کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، حتیٰ سانس لینے کو بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں صدقہ دینا 10 گنا۔ اس ماہ مبارک میں خداوند متعال نے مومنین پر، مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ روزے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ آج ہم کچھ غلط فہمیاں بیان کریں گے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جا از خود، یعنی بغیر ارادے کے خود بخود الٹی آ جائے، چاہے جتنی بھی الٹی آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کے الٹی قے وغیرہ کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی کیا ہے؟ دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ حالت روزہ میں اگر کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزہ باطل اس وقت ہوگا اگر کوئی انسان جان بوجھ کر استمناء کرے، یعنی جان بوجھ کر اپنی منی خارج کرے کسی بھی طریقے سے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اس نے منی خارج نہیں کی، سویا ہوا تھا اور منی خارج ہو گئی، احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تیسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تو اس سے روزہ، درست مسئلہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ لعاب دہن نگلنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں تیل، خوشبو لگانے اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا یہ کام کرنے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، روزہ ان سے باطل ہو جاتا ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ تیل لگانے، خوشبو وغیرہ لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر ایسی خوشبو جو دھوئیں کی شکل میں ہو اس کو گلے تک پہنچا لیتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پانچویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے سحری روزہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر دیر سے آنکھ کھلی ہے تو فوراً نیت کرے کہ میں ماہ رمضان المبارک کے روزے میں ہوں تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ سحری واجب نہیں ہے، یعنی سحری کھانے سے روزہ ہو یہ نہیں ہے، بلکہ سحری کھانا مستحب ہے۔ اگر سحری نہیں کر سکا، وقت نہیں ملا، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ باطل ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ چھٹی غلط فہمی یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کلی یا ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو یقین ہو کہ میں کلی کروں گا تو پانی جو ہے حلق میں چلا جائے گا، یا ناک میں پانی ڈالوں گا تو پانی اندر چلا جائے گا، تو پھر اس کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ اگر اسے یقین نہیں ہے تو کلی کر سکتا ہے، کلی کرنے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، ناک میں بھی پانی ڈال سکتا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ساتویں غلط فہمی یہ ہے حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ حالت روزہ میں مسواک کی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کا جو ریشہ ہے، اس کی جو خوشبو ہے وہ حلق تک نہ پہنچے، اس کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچے۔ اگر اس کا ذائقہ حلق تک نہیں پہنچتا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، مسواک کی جا سکتی ہے۔ آٹھویں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری کرتے رہیں، یا اذان جب تک شروع نہ ہو جائے اس وقت تک سحری کرتے رہیں۔ اذان معیار سحری نہیں ہے، اذان معیار روزہ نہیں ہے۔ معیار روزہ وہ وقت ہے جو اکثر کیلنڈر وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، جب وہ وقت ہو جائے تو فوراً سحری کرنا چھوڑ دی جائے، کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہو جائے، اذان دیر میں ہو اور انسان کھاتا رہے تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ نویں غلط فہمی یہ ہے چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون دینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے جسم سے کوئی بھی چیز باہر آنے پر روزہ باطل نہیں ہوتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے کی صورت میں خون نکلنے پر روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے معدے تک پہنچنا یا دماغ تک پہنچنے کے ساتھ باطل ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ کچھ چیزیں استثناء کی گئی ہیں، جس طرح قے ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ 10ویں غلط فہمی یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے، ٹیکا وغیرہ لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، حتیٰ ڈرپ وغیرہ لگوانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ 11ویں غلط فہمی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عطر یا خوشبو وغیرہ سونگھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں کی خوشبو سونگھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، باطل نہیں ہوتا۔ مائع خوشبو لیکوڈ حالت میں ہو یا ٹھوس حالت میں ہو تو اس کو سونگھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں وغیرہ منہ یا ناک کے ذریعے حلق تک پہنچا لیا ہے، کھینچ لیا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں اسماء مبارک سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مبطلات روزہ، مکروہات روزہ کے بارے میں بیان کریں گے، اور اسی طرح احکام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔